حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ ان سے ملنے کے لیے ایک شخص اپنے ملک سے روانہ ہوا جو ان کا مرید تھا۔ کچھ دنوں کا سفر کرنے کے بعد وہ ان کے مقام پر پہنچنے ہی والا تھا کہ ایک دن کا سفر رہ گیا تھا۔ تو گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اس نے ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنا چاہا، تو وہ ابھی آرام کے لیے لیٹا ہی تھا کہ وہاں پر دو چڑیاں اڑ کے آئی اور اس درخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ پاک نے ان دو چڑیوں کو اس بندے کو سمجھانے کے لیے زبان عطا فرمائی اور اس انسان کو سمجھنے کے لیے دماغ عطا فرمایا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ ایک چڑیا نے پوچھا دوسری چڑیا سے کہ تمہیں معلوم ہے یہ شخص کہاں جا رہا ہے، کس سے ملنے کی غرض سے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ تو دوسری چڑیا نے جواب دیا کہ یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہے، ان سے ملنے کے لیے، یہ ان کا مرید ہے۔ تو پہلی چڑیا نے جواب دیا کہ وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اس شخص نے حیرت انگیز بات جب سنی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں تو اتنے دن کا سفر اور اتنی مشقتیں اٹھا کے اپنے پیر سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، وہ تو اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں۔ تو اس شخص نے واپس جانے کا ارادہ بنایا۔ جب واپس جانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک دفعہ اپنے پیر کے شہر میں جا کے، اپنے مرشد کے شہر میں جا کے پوچھوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیسے اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے۔ تو اس نے دوبارہ جانے کا ارادہ کیا اور اٹھا اور چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ اپنے پیر کے مقام پر پہنچ گیا جہاں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا۔ تو وہاں پہنچا تو اس نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ پایا اور وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ تو وہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے جا کے پیر صاحب سے سلام لیا، اس کے پاس بیٹھا، حال حوال پوچھا، کھانا کھایا، ان کے ساتھ باتیں کی۔ تو جب واپس جانے لگا نا تو اس نے پوچھا کہ اس کے دل میں خیال تھا کہ میں پوچھوں تو صحیح آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز ان کے سامنے ہے۔ تو جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مرید نے پوچھا کہ حضرت جی میں آ رہا تھا راستے میں، تو اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح دو چڑیاں آئی اور وہ باتیں کر رہی تھی آپس میں کہ پیر صاحب تو اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں، جا چکے ہیں اس دنیا سے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ وہ وقت کون سا تھا اور کون سی گھڑی تھی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ تو مرید نے سارا
माजरा बताया कि ये वक्त था दोपहर का, मैं आराम करने की नीयत से वहाँ बैठा था, तो वहाँ ये मैंने माजरा देखा, ये बातें सुनी। तो बायजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि बेटा, ये जो चिड़ियाँ कह रही थी वो वाकई बात सच है। तो मुरीद जो था उसके दिल में अजीब से ख्याल आने लगे और उसने हैरत में आके पूछा कि पीर साहब, अगर वो सच है तो आप तो मेरे सामने सही सलामत तंदुरुस्त और तवन्ना खड़े हैं, अगर उनकी बात सच है तो आप मेरे सामने तो ना होते। तो जब उस शख्स की हैरत हद से बढ़ गई तो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा, जिस वक़्त की तू बात कर रहा है उस वक़्त वाकई इसी तरह हुआ था, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया था और वो चिड़ियाँ तुझे सच बता रही थी। वो अल्लाह के वली थे, वो पहुंचे हुए थे। उन्होंने ये बात कही कि उनका दिल सिर्फ थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल हुआ और जानवरों ने भी उनको मुर्दा करार दिया और जानवर भी उनको मुर्दा समझने लगे। आए हम अपने अंदर देखें कि हम कितना अल्लाह ताला की याद में रहते हैं, कितना उसके अहकामात पर चलते हैं और कितना अपने आप को उसके तौर तरीकों पर चलने पर मजबूर करते हैं या चलते हैं। अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को इस दुनिया और आखिरत में ऊंचा अच्छा रखने के लिए हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलना चाहिए और जो वक़्त गुजर गया है उससे इबरत हासिल करनी चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए।